السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑو گے اور آپ بے ساختہ سبحان اللہ پکار اٹھو گے۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس کے آخر میں اپنا کمنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قبر کے عذاب کے حوالے سے دوستوں نے بہت سی احادیث مبارکہ علماء کرام سے سن رکھی ہوں گی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے نمازی جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس کو مارتا رہتا ہے اور اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، قبر کا عذاب تو برحق ہے۔ اس ویڈیو میں ایک بچی کی قبر کی کھدائی کی جا رہی ہے، ایک ایسی بچی کہ جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا، پھر وہ 2 سال اپنے باپ کے خواب میں مسلسل آتی رہی کہ ابا جی مجھے میری قبر سے نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کرو، کیونکہ میری قبر کے ساتھ ایک بے نمازی کی قبر ہے جس کو دن رات مسلسل قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے اور اس کو عذاب ہونے کی وجہ سے میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔ ابا جی مجھے اس قبر سے نکالو اور کسی دوسری جگہ منتقل کر دو۔ 2 سال وہ بچی اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی۔ تو پھر اس بچی کے باپ نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور علاقے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تو جب اس بچی کو 2 سال بعد قبر سے نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بچی کا کفن تک میلا نہیں ہوا۔ پھر جب بچی کو قبر سے باہر نکالا، بچی کا چہرہ دیکھا تو آپ بھی اس ویڈیو میں چہرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پھولوں کی طرح نرم اور نازک چہرہ کس طرح کھلکھلا رہا ہے اور بچی کے چہرے پر نظر آنے والے نور کو دیکھ کر سب لوگ سبحان اللہ پکار اٹھے۔ تو دوستو، کیا یہ وہی بچی نہیں ہے جو قیامت کے دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے صدقے ہمارے چہروں کو بھی قبر میں سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ جب بندہ اس راستے کا مسافر ہو جاتا ہے اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس ملامت سے اس کو ایک لذت آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوا، رہنے والے مدینے کے تھے لیکن آئے مکہ المکرمہ، ابتداء اسلام تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت اسلام کی۔ 2 چیزوں پر حضور نے مجھ سے وعدہ لیا، ایک تو حق کہنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دوسرا اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ میں نے بیعت کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو باہر نکل کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کرو۔ حضور فرمایا ابھی حالات ایسے نہیں، ابھی اپنے ایمان کو مخفی رکھو۔ عرض کی حضور ابھی تو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ حق کہنا ہے چاہے قیامت آ جائے۔
آقا کریم فرمایا اچھا پھر تمہاری مرضی. حضور بھی پرکھنا چاہ رہے تھے, کہا اچھا پھر تمہاری مرضی. حضرت ابو ذر غفاری کی سنیے, کتب سیر میں واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں میں سین حرم میں آیا, کیا دیکھتا ہوں کہ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے ہیں اور ان کے چیلے چانٹے ان کے ارد گرد جو ہے وہ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے زور سے کہا, لوگو سن لو, میں اللہ کی توحید کا اقرار اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ میرے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ میرے لخت لخت سے خون بہنے لگا. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں موجود تھے, ابھی اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے. انہوں نے کہا, لوگو اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اس شخص کو چھوڑ دو. تم جانتے نہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ بنو غفار کا شخص ہے, اور بنو غفار مدینے میں رہائش پذیر قبیلہ ہے. تمہاری معیشت کا انحصار تجارت پہ ہے, اور تجارت بھی شام کی, اور شام کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے قریب سے گزرتا ہے. اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو تمہارے شام کی طرف جانے والے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے, اور تمہاری معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. اس پہ رحم نہ کرو, اپنی معیشت پہ ترس کھاؤ اور اسے چھوڑ دو. لوگوں کے ذہن میں یہ دلیل سمجھ میں آئی, لوگوں کے نے قبول کیا اور کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا. اب سنیے لفظ حضرت ابو ذر غفاری کے, کہتے ہیں میں نے آب زمزم سے زخموں کو دھویا, ایک چادر لی, سین حرم میں لیٹ گیا رات گزارنے کے لیے, لیکن ساری رات گزر گئی مجھے نیند نہ آئی. کیوں نیند نہ آئی؟ کہ زخم زیادہ تھے, درد ہو رہا تھا, یقیناً یہ بات بھی ہوگی, لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے نیند نہ آنے کا سبب خود بیان کرتے ہیں. کہا مار کھانے میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دوبارہ دن چڑھے, وہ پھر آئے اور پھر میں اعلان کروں, اور جو حال میرے ساتھ کل ہوا تھا دوبارہ پھر ہو. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یارب, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. ایک پہلو میں دل ہے تو اتنا لطف آ رہا ہے, اگر دونوں پہلوؤں میں دل ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی. کہا ساری رات انتظار میں گزر گئی اور جی چاہتا تھا کہ دوبارہ دن چڑھے اور پھر اپنی مسجدوں پہ آئیں اور پھر میں توحید کا غلغلہ بلند کروں, اور پھر وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے, یہ زخم دوبارہ آئیں اور اس تکلیف سے جو لذت مجھے کل ملی تھی پھر دوبارہ ملے. کہا پھر جب صبح ہوئی اور وہ آ کے بیٹھ گئے, میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی اعلان کیا اور میرے اوپر ٹوٹ پڑے. پھر مزاحم ہوئے حضور کے چچا, اور اگلے دن پھر رات میری بڑی مشکل گزری اور میں یہ انتظار کرتا رہا دن چڑھے تو پھر توحید کا اعلان کروں. تو وہ اللہ والے جو لوگ ہیں, اگر ان کو اس راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ملامت کرتا ہے, تو جب وہ جم جاتے ہیں دین پہ اور روح دین ان کو نصیب ہو جاتی ہے, تو اس ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں, بلکہ اس ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. مار کھانے کے باوجود, تکلیفیں اٹھانے کے باوجود, ملامتیں سہنے کے باوجود حق پہ جمع رہنا اور یہ دولتیں مل جانا, یہ کیا انسان کے بس کا روگ ہے؟ کہا نہیں, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. حضور کی امت سے پیار کریں. میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو پیارا لگوں گا نا, آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے پیارے لگیں گے نا. جب ہم حضور کی امت سے پیار کریں, نفرت نہ پھیلاؤ, محبت پھیلاؤ, پیار کرو حضور کی امت سے. بچا لو جو جہنم میں گر رہی ہے امت, اس کو بچاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو, تمنے کرو, منتیں کرو, کھینچ کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پہ لاؤ, شفقت کرو حضور کی امت میں. وہ آقا جو ہمیں کبھی نہیں بھولے, پیدا ہوئے آج ہم جشن منا رہے ہیں. حضور پیدا ہوئے تو لبوں پہ تھا رب حبلی امتی, اے اللہ میں تو آ گیا ہوں, اب میری امت کا کیا بنے گا. میری امت جو مجھے دی جائے گی اس کی بخشش فرما دے. ساری زندگی غاروں میں نکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے روتے رہے. حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں جب آخری لمحے حضور کو لحد میں اتارا گیا, اللہ اکبر, تو حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کان قریب کیے, سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں, لیکن جب کان قریب کیے تو لفظ یہ تھے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. آئے تو امت کا غم لے کے,
رہے تو امت کا غم کرتے رہے اور گئے تو امت کا غم. کتنا پیارا نبی ہے. ہم ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی نبی کے نام پہ لگا دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا احسان کیا. میں پچھلے جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ 12 نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہوں. ہم نے کوئی آرزو کی؟ کوئی منت مانی؟ بس آغوش مادر میں آئے. ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی، مبارک ہو تو آقا کا غلام بن کے آ رہا. کتنا بڑا اعزاز ہے میرا اور آپ کا کہ ہم حضور کی امتی ہیں. میرے ابا جی پڑھا کرتے ہیں، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. آج ہم اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں. یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، چھوڑیں یار ان کی باتیں جو کہتے ہیں کیوں مناتے ہیں، ان کو رہنے دو ان کے حال پہ. انہیں پتہ ہی نہیں شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے آ کے پوچھے. تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی ہے، شام سے رات تک میں یہ شام سے گھر سے نکلے ہوئے سارے لوگ یہاں بیٹھے رات تک رہے. کبھی تو پھیرا آئے گا نا، کبھی تو سواری آئے گی. درود شریف پڑھو. صلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. یوں سمجھے گنبد خضرا کے سامنے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا. اور آقا کریم نے فرمایا بعض بات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے. تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت. ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پوری دنیا میں وبائی امراض، خوف و ہراس کے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پوری انسانیت لرز رہی ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں بہت ساری اموات واقع ہوئیں اور لاکھوں لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہوئے. زندگی کتنی عزیز ہے اور موت کا خوف انسانی وجود پر کس طرح طاری ہوتا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اس کو محسوس کر رہا ہے. پناہ گاہوں کی تلاش ہے اور ہر ممکنہ تدبیر کی جا رہی ہے کہ میری زندگی کا دیا روشن رہے اور میں سلامتی کے ساتھ
اس مشکل دور سے گزر جاؤں، میرے اہل میں، میرے دوستوں میں اور میرے اقربا میں کوئی ایسی خبر مجھے سننے کو نہ ملے جو میرے لیے اذیت کا سبب ہو۔ یقیناً زندگی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور ہمیں اللہ سے ہمیشہ خیر مانگنے کی، عافیت طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ کبھی جنگ نہیں مانگنی چاہیے، امن مانگنا چاہیے۔ کبھی بیماری نہیں مانگنی چاہیے، صحت مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر بیماری آ جائے تو حوصلے کے ساتھ اللہ کے حضور شفا مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کی تعلیم ارشاد کی گئی ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ سے عافیت طلب کرنے کا ہی کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عافیتوں کے سائے میں رکھے۔ ہمارے اوپر جو بیماریاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تکلیفیں تو وہ ہیں جو ہمارے ان اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ہم شب و روز کرتے ہیں۔ بیماریوں کا آنا ہماری بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہے، وقت پہ سونا نہ، معمولات زندگی کا درست نہ ہونا، اور آرام کا جو وقت ہمیں میسر ہونا چاہیے کسی وجہ سے وہ حاصل نہ ہو پانا، بر وقت نہ کھانا یا بے تحاشا کھا لینا۔ کوئی شخص نشہ لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بیمار ہوگا۔ اسی طرح دیگر بیماریاں جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہماری کوتاہیوں کا، گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ وبائی امراض ہمارے کیے ہوئے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے اور کبھی کبھی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ ہر کوتاہی پر گرفت کرنے لگے تو قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، بے جا کاموں کی وجہ سے اللہ اگر گرفت کرنے لگے تو زمین کی چھاتی پر ایک چوپایا بھی زندہ نہ بچ پائے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کی گرفت بھی کرتا ہے۔ پچھلی امتیں جب گناہوں میں مبتلا ہوتی تو ان کو تنبیہات کی جاتی، ان کو سمجھایا جاتا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اور انہیں چھوٹے عذاب کے جھٹکے دے کر کے تنبیہ کی جاتی۔ لیکن جب وہ قومیں نہ سنبھلتی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اوپر عذاب استیصال نازل کرتا۔ عذاب استیصال یہ ہے کہ وہ قومیں وجود سے مٹا دی جاتی۔ اس امت پر اگرچہ یہ کتنے بڑے جرم ہی کیوں نہ کریں، ان پر عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود اور حضور کی رحمت کی تنی ہوئی چادر ہمارے لیے بچاؤ کی ضامن بن جاتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتے ہیں۔
کفار مکہ نے باقاعدہ مطالبہ کیا، اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے کیا جواب دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو ان کے اندر رہتا ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ حالانکہ پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ امت خود عذاب مانگ رہی ہے۔ کفار نے عذاب طلب کیا لیکن کہا کہ محبوب تیری وجہ سے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو وہ عذاب استیصال جو قوموں کے وجود کو مٹا دیتا ہے، امت مصطفیہ پر، حضور علیہ السلام کے غلاموں پر وہ کبھی بھی نہیں نازل ہوگا۔ لیکن آزمائشیں، ابتلائیں اور سزائیں ان کو وقفے وقفے سے دی جاتی ہیں تاکہ یہ سنبھل جائیں اور اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ سمجھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے۔ اہل ایمان پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر اور اس کا صلہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو جو وبائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ اس کے لیے بہتری کی ضامن ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو وباؤں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے انتقال کرتے ہیں وہ شہید کے زمرے میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، لیکن ان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو وبا، جو مصیبت، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس پر اگر تمہیں اللہ کی طرف رجوع نصیب ہوتا ہے تو وہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے۔ اور اگر ان آزمائشوں، ان امتحانات اور ان وباؤں کے باوجود بھی تمہارا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور تم اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہو جس طرح اس سے قبل گزارتے ہو تو وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہماری کیفیت باطن کیا ہے۔ کیا یہ خوف و ہراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے، رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے، توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں، یا کہ ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی